اور جو 3,000 کے جو میں نے بٹیر کے چوزے خریدے تھے اس کے 60 چوزے میرے پاس آئے، جن میں سے 50% اس میں سے مر گئے اور 50% میرے پاس وہ بڑے ہوئے ماشاءاللہ، جس میں براؤن اور گولڈن کلر کے جو چوزے تھے وہ بٹیر تیار ہوئے۔ ان کے انڈے جب آنے شروع ہوئے تو پھر مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کے چوزے کیسے نکلوائے جائیں، تو میں ایک چھوٹا سا انکوبیٹر بنایا میں نے، اور اس کے سے کیونکہ یہ جو فارمی بٹیر ہوتے ہیں یہ خود بچے نہیں نکالتے، ان بٹیرز کو مشینی چوزے کے طور پہ تیار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس انکوبیٹر کے ذریعے چوزے نکلنے شروع ہو گئے، اور ان کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ یہ 1 گھنٹے بعد ہی چوزے انڈے سے نکلنے کے بعد کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ ماشاءاللہ بڑھتے بڑھتے جب میرے پاس چھوٹے سے انکوبیٹر سے، جو تقریباً کوئی 40-50 انڈوں کا انکوبیٹر تھا، وہ ہم نے خود بنایا اور اس پہ سے چوزے نکالے، اور اس کے بعد جب وہ انڈے زیادہ آنے شروع ہوئے تو ہمیں اس کو کم از کم 500 سے 1000 انڈوں کا انکوبیٹر تیار کرنا پڑا، اور جب وہ ہمارے پاس 500 سے 1000 چوزوں میں سے تصویروں میں نظر آئیں گے وہ چوزے نکلنے شروع ہوئے، تو ماشاءاللہ میرے پاس وہ جگہ کم پڑ گئی، اور میں نے اس کے بعد ایک وقت ایسا ہے کہ میں شہر میں گھر کی چھت پہ اتنا بڑا سیٹ اپ آگے نہیں چلا سکتا تھا، تو پھر مجھے آہستہ آہستہ اس کو کم کرنا پڑا۔ تو میں یہ تو ایک، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کہ اس کی سیل پر چیز نہیں ہوتی، میرے پاس لوگ گھر سے آ کے بٹیر لے جاتے تھے، جو پروفیشنل لوگ خرید کے آگے بیچتے تھے، مجھے کہیں مارکیٹ میں بیچنے کے لیے بھی نہیں جانا پڑا۔ تو کاروبار میں تجربے میں یہی چیزیں آتی ہیں کہ جی ہم پیسے تو لگا لیں، ان چیزوں کو تیار کر لیں، بیچیں گے کیسے؟ تو مارکیٹ میں آٹومیٹکلی راستے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ان چیزوں کو شروع کریں تو راستے بنتے چلے جاتے ہیں۔